کچھ دنوں پہلے میں پنجاب کے دورے پر گیا تھا، جلدی 2-3 بار جانا ہوا۔ میرے ساتھ میری بیانوں کو سن کر محبت میں کچھ سکھ ساتھی میرے ساتھ ہو گئے۔ پروفیسر تھے، انٹلیکچوئل لوگ تھے، ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے۔ انہوں نے کہا کہ نعمانی صاحب آپ کی باتیں بہت دل کو چھو رہی ہیں، اجازت دیتے ہیں آپ کہ آپ جہاں جہاں جائیں گے پنجاب میں ہم آپ کے ساتھ رہیں۔ مجھ سے کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ان کو اجازت مت دیجیے، کیا پتہ یہ انٹیلیجنس کے لوگ ہوں۔ میں نے کہا کہ میں تو انٹیلیجنس کے لوگوں کا احسان مانتا ہوں، ہم فقیر لوگ بڑوں تک اپنی بات نہیں پہنچا پاتے، یہ لوگ ہماری بات کو بڑوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ میں ان سے صرف اتنی گزارش کرتا ہوں کہ بھائی اپنی بات نہ پہنچانا، ہماری بات پہنچانا۔ میں تو ایجنسیز کے لوگوں سے یہ بھی کہتا ہوں کہ بھائی میری وجہ سے تمہاری روزی حلال ہو رہی ہے، بہت تھکاتا ہوں میں تم کو، جہاں میں جاتا ہوں تمہاری ڈیوٹی لگ جاتی ہے، یہاں بھی ہوں گے، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں، ان کی ڈیوٹی ہے، بالکل ان کا فرض ہے کہ ہمارے دیش میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کو وہ دیکھیں، واچ کریں اور رپورٹنگ کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تاج المساجد کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ تاج المساجد کے کیمپس میں کیا ہو رہا ہے وہ اس پر نظر رکھیں۔ تو اتنے بڑے ملک جو دشمنوں سے گھرا ہوا ہے، اس ملک کی ایجنسیز کی، اس ملک کی سرکاروں کی یہ ذمہ داری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو محبت اور خلوص والا پیغام سننے کو نہیں ملتا۔ نبیوں نے کس سے کہا تھا انی لکم ناصح امین؟ کیا ایمان والوں سے کہا تھا؟ نبیوں نے کہا تھا مشرکوں سے، مورتی پوجا کرنے والوں سے، مسلمانوں کو ہلاک کرنے والوں سے، ان سے کہا تھا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ کس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف اللہ کہتے ہیں ہم نے بھیجا قوم عاد کے بھائی ہود کو۔ بھائی، بھارت کے تمام لوگ میرے اور آپ کے بھائی ہیں، وہ اپنا رشتہ بھول گئے، ہم تو اپنا رشتہ نہ بھولیں، ہم تو غلامان مصطفیٰ ہیں۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں یہ سب میرے بھائی ہیں، اور میرا فرض ہے کہ اگر میں دیکھتا ہوں کہ میرا بھائی غلط راستے پر جا رہا ہے تو میں اس کو غلط راستے سے روکنے کی کوشش کروں، اور اس راستے میں کوئی تکلیف میرا بھائی پہنچائے تو نبیوں کسی برداشت کے ساتھ اس تکلیف کو برداشت کروں۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ تم غلطی سے ہم کو اپنا دشمن سمجھتے ہو، اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے تمہارا دشمن صرف ایک ہے اور وہ ہے شیطان، اس کو دشمن بناؤ۔ عجیب بات ہے، جس کے دشمن ہونے کو ڈکلیئر کیا اللہ نے، اس سے ہم دوستی کیے ہوئے ہیں، اور جن کو بھائی بتایا ان کو دشمن سمجھ رہے ہیں۔ یہ غیر تربیت یافتہ امت ہے، یہ امت نہیں ہے، انسانوں کی بھیڑ ہے۔ امت وہ ہوتی ہے جو اپنے مشن کو سمجھتی ہے، اپنے مقصد کو سمجھتی ہے، اور اس کے لیے اجتماعی طور پر اپنے صلاحیتیں بھی لگاتی ہیں، اپنا مال بھی لگاتی ہے، اپنا وقت بھی لگاتی ہے، اپنی جان بھی خرچ کرتی ہے۔ یہ اسے امت کہتے ہیں۔ انسانوں کی بھیڑ چاہے وہ 100 کروڑ ہو، اسے امت نہیں کہہ سکتے۔ کبھی کبھی تو ایک انسان ایک امت ہوتا ہے، ان ابراہیم کان امتاً، اور کروڑوں کی بھیڑ بھی امت کہے جانے کی مستحق نہیں ہوتی۔ میرا طالب علمانہ خیال ہے کہ آج مسلمانوں کی بھیڑ ہے، اللہ کرے جلد از جلد ہم اور آپ سب ایک امت بن جائیں۔ کہو آمین۔ اس ملک کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ہمارے ملک کو، اور جو وسائل دیے ہیں، شاید ہی دنیا میں کسی ملک کو ایسے ہیومن ریسورسز اور ایسے فائنینشل ریسورسز، ہیومن ریسورسز کو اردو میں صلاحیتیں کہتے ہیں، فائنینشل ریسورسز کو اردو میں وسائل کہتے ہیں، شاید ہی دنیا میں کہیں ملے ہوں۔ لیکن ان وسائل اور صلاحیتوں کا ایک منظم استعمال پورے ملک کی ترقی کے لیے
اور ترقی بھی ہر پہلو سے، معاشی ترقی بھی، مادی ترقی بھی، اخلاقی ترقی بھی، روحانی ترقی بھی، علمی، فکری اور عقلی ترقی بھی، یہ ساری ترقیاں ہوئی تھیں محمد الرسول اللہ کی بعثت کے ذریعے۔